Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Rational Minds. سمپسن کارٹون ایک بہت مشہور امریکی کارٹون سیریز ہے جو اپنے فیوچر کی پروڈکشن کے لیے یا پیشن گوئیوں کے لیے جانی جاتی ہے، جن میں مستقبل کے بارے میں کی گئی کئی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، اور ایسا اس لیے کہ اس کو بنانے والے فریم میں چند خفیہ تنظیمیں اپنے خفیہ منصوبے کارٹونز کی صورت میں پہلے ہی اس کارٹون سیریز کے ذریعے دنیا کو آگاہ کر دیتی ہیں، جو کہ باقی دنیا کے لیے شاید ایک عام سی کارٹون سیریز ہو، لیکن دراصل اس کے پیچھے بہت سارے خفیہ پیغام چھپے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہی میں سے خفیہ ترین منصوبے کا نام ہے کینیبلزم، یعنی انسانوں کو انسانوں کا گوشت کھلانا۔ شاید پہلی بار سننے میں یہ بات آپ کو کافی مضحکہ خیز معلوم ہو رہی ہو، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کے نظریات بالکل بدل جائیں گے۔ عالمی مشہور رائٹر تابندہ خالق کا ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انسانوں کو انسانوں کا گوشت کھلا کر یہ شیطانی تنظیمیں اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے کہ آخری وقتوں کے اندر انسان کیا کر رہے ہیں یہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ روز قبل مجھے واٹس ایپ پر ایک تصویر موصول ہوئی، لیکن اسے ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ہی ایک ناگوار سا احساس میرے دل میں پیدا ہوا کہ نہ جانے لوگ غیر ضروری مواد ایک دوسرے کے ساتھ کیوں شیئر کرتے ہیں، یوں اپنا اور دوسروں کا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، یک کے بعد دیگرے گروپس میں کیا انفرادی طور پر بھی اس عجیب تصویر کو وائرل کرنے والوں کا تانتا سا بن گیا۔ تجسس کی غرض سے میں نے جب اس تصویر کو دیکھا تو لکھی وضاحت پڑھتے ہی اوسان خطا ہو گئے۔ خبر یہ تھی کہ نفیس کالونی میں قصور کے شہری نے چکن باس سے زنگر برگر لیا تھا۔ زنگر برگر کو کھانے کے دوران جب ہڈی محسوس ہونے پر منہ سے باہر نکالی تو انسانی انگلی کا اگلا حصہ ناخن سمیت تھا، جس کو دیکھتے ہی شہری کی طبیعت خراب ہو گئی اور کھیں آنا شروع ہو گئی۔ اس دل دہلانے والے واقعے کی تفصیل کے بعد فوراً مجھے دی سمپسنز کے 29ویں سیزن کا چوتھا قسط ہومرز کوکس اے میل یوزنگ ہز اون ریسیپی یاد آیا، جو کہ 23 اکتوبر 2017 کو فاکس ناؤ اور آن ڈیمانڈ والوں نے آن ایئر کیا تھا، اور وہ تمام سینز میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ سمپسن اینیمیشن کارٹون امریکہ کا ایک طویل اینیمیشن کارٹون ہے جس کو میٹ گروننگ نے 17 دسمبر 1989 میں تخلیق کیا تھا۔ 30 برس سے زائد عرصے سے جاری اس کارٹون کے مختلف سچ ہوتے نظریات کے باعث دنیا کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوتی جا رہی ہے، مثلا ڈونلڈ ٹرمپ صدارت، فیفا کرپشن، ووٹنگ مشین فالٹ، ایبولا وائرس، سمارٹ واچ، ڈزنی کا 20th فاکس کو خریدنا وغیرہ۔ بہت سارے لوگ سمپسن کارٹونز میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے ان کو پیشن گوئیوں سے تعبیر کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے جس کو معنی خیز بنانے کے لیے انہیں فری میسن اور ایلومیناٹی پیروکاروں کی تائید حاصل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا تو اس کی ذہن سازی ہو چکی ہو، جو کہ لوگوں کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہ ہو اور لوگ اس پر رد عمل ظاہر نہ کریں۔ سیزن 29 کی قسط نمبر 4 میں انسان کو انسانی اعضاء کھانے کا خطرناک منصوبہ لانچ کر دیا گیا، جس پر خود یہودی عوام سمیت دنیا بھر سے لوگوں نے کراہت کا اظہار کرتے ہوئے اس قسط کو حقیقت سے کوسوں دور قرار دیا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ یہ اینیمیٹڈ سیریز محض ایک اتفاق ہو یا منتشر خیالات کا ایسا مجموعہ ہو کہ لوگ اس کو مزاحیہ انداز میں لیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسانی اعضاء کھلوانے کی گناونی سازش کو مزید تقویت دینے کے لیے سمپسن کارٹون کی ایک اور قسط 9 مارچ 2013 کو سمپسنز فیوچر ایئر ٹریول کے ٹائٹل سے منظر عام پر آئی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ شیطانی تنظیمیں بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں اور اس ایئر بس میں
ایک خاتون پراسرار چیزوں کی نمائش کرتے ہوئے مختلف اشیاء فروخت کر رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک میگزین ہے جس کا عنوان ہے بزنس ویک کینیبلزم دی نیو گولڈ، یعنی مستقبل میں انسانی گوشت کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ اسے سونے کی قیمت سے تعبیر کیا جائے گا۔ بلا شبہ انسان کی طبیعت ان غذاؤں کو قبول نہیں کرتی۔ پاکیزہ غذائیں اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے بھی نہایت پاکیزہ ہوتی ہیں۔ نجس اور ناپاک کانے خطرناک اور لا علاج امراض کا موجب بنتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی مثال کورونا وائرس ہے، جس نے زندگی کا پہیہ ہی اینٹی کلاک وائز گما دیا ہے۔ اگر آدم خوریت کا ٹرینڈ دبے پاؤ ترویج پاتا ہے تو یقیناً کورونا وائرس سے بھی بدتر بیماری کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ جس طرح پاپو نیو گینی کا جنگجو آدم خور قبیلہ 50 سے 60 کی دہائی میں موذی بیماری کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ بیماری انتہائی عجیب تھی۔ اس میں پہلے مریض کے سر میں درد ہوتا اور یوں لگتا کہ بخار ہو رہا ہے، مگر پھر اس مریض کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا اور وہ مریض لڑکڑانے لگ جاتا اور آخر میں مکمل بے جان ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک سمیت ترقی پذیر ممالک میں آئے روز ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جنونیت۔ نمبر 2، شیطانی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے جادو کے مقاصد کو توڑ چڑھانے کے لیے انسانی اعضاء، خون، بالوں کی قربانی۔ نمبر 3، غذائی قلت یا شدید قحط کی حالت میں۔ نمبر 4، ایک اور گناونا خفیہ منصوبہ کہ فیشن اور ایڈونچر کے نام پر نئی نسل کو ایسی خوراک کھلائی جائے جس سے بیماری وبا کی صورت میں نازل ہو کہ قوموں کا شیرازہ بکھر جائے۔ دنیا کی کئی ریاستوں میں آدم خوری قانونی طور پر جرم ہے۔ پاکستان میں مردہ خوری سے متعلق ملک کے تمام قوانین خاموش ہیں۔ بدقسمتی سے انسانوں کو کھانے کا مقدمہ درج کرنے کی بجائے قبروں کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ 10 ستمبر 2014 کو ایک لرزہ خیز خبر اخبارات کی سرخی بنی کہ بکر کے بعد اب لاہور میں بھی مردہ خور گروہ کا انکشاف ہوا ہے اور ان کی طرف سے قبروں کی بے حرمتی جاری ہے۔ 2020 میں قصور میں زنگر برگر سے نکلنے والی انگلی نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ کیا ہمارے ڈھابوں، ریسٹورنٹس، شوارما اور برگر پوائنٹس میں گوشت کی سپلائی حلال طریقوں سے ہوتی ہے؟ کیا واقعی معیاری گوشت جیسے چکن، بیف اور مٹن کانوں کے مراکز میں دستیاب ہوتے ہیں؟ کیا کانوں میں کہیں کیچپ اور فوڈ کلرز میں خون کی آمیزش تو نہیں ہوتی؟ اس ویڈیو کا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں، بلکہ عوام الناس سے اپیل ہے کہ عقلی رویہ اپنائیں۔ زنگر برگر سے انسانی انگلی کا برآمد ہونا کوئی عام بات نہیں ہے کہ جسے ہنس کر ٹال دیا جائے۔ اس کی مکمل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس معاملے پر بھی کامل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ سید بلے شاہ کی سرزمین قصور، جس کا ماضی شاندار ہے، یہ شہر مذہبی، ثقافتی، روحانی روایات کا امین ہے اور یہاں پر گزشتہ 7 تا 8 برس سے انسانیت کی رمق سے خالی واقعات کیوں رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ انہونی واقعات کی اماجگاہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔